بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ گائز آج ہم بات کریں گے رمضان المبارک کا استقبال کے بارے میں۔ رمضان المبارک آنے والا ہے تو میں نے سوچا کہ رمضان المبارک کے حوالے سے میں کچھ آپ دوستوں کو ویڈیو بنا کر چینل پر شیئر کروں تاکہ آپ دوست جو ہیں وہ رمضان المبارک کا ویلکم کریں، رمضان المبارک میں رمضان کی تیاریاں کریں اور اس کے نوافل وغیرہ اور اس کا ثواب اور رمضان کے بارے میں جان سکیں۔ جو آپ دوستوں کو علم ہے وہ بھی جانیں، اور جو نہیں علم آپ کے علم میں، یا آپ کو اگر کوئی مسئلہ مسائل پوچھنا ہو تو وہ آپ دوست جو ہے وہ کمنٹ میں میسج کر سکتے ہیں۔ تو گائز آج ہم بات کریں گے رمضان کا استقبال۔ رمضان کے استقبال میں گائز، رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت اور روحانی بہار ہے۔ یہ مہینہ رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا پیغام لے کر آتا ہے۔ یعنی کہ اس رمضان المبارک میں 3 عشرے ہوتے ہیں۔ ایک پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہوتا ہے، دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا ہوتا ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہوتا ہے۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مہینے کا استقبال ایمان، شوق اور تیاری کے ساتھ کرتے ہیں۔ یعنی کہ جن لوگوں کو رمضان المبارک کا شوق ہوتا ہے، جو محبت سے اس کا انتظار کرتے ہیں کہ رمضان المبارک آئے گا اور ہم اللہ تعالیٰ کی دل کھول کے عبادت کریں گے، اور اس کی تیاریاں کرتے ہیں کہ رمضان المبارک نے ہم نے سحری کس طرح کرنی ہے اور افطاری کس طرح کرنی ہے، تو وہ خوش نصیب دوست ہیں، لوگ ہیں جو یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ کیونکہ رمضان صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ ایک مکمل تربیتی نظام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے پر صحابہ کرام کو خوشخبری سناتے تھے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظیم اور بابرکت مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، یعنی آنے والا ہے۔ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ رمضان کا استقبال صرف کیلنڈر بدلنے سے نہیں بلکہ دلوں کو بدلنے سے ہونا چاہیے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اس لیے رمضان کا استقبال قرآن سے تعلق جوڑ کر کرنا چاہیے۔ ہمیں نیت کرنی چاہیے کہ ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ رمضان روزوں کا مہینہ ہے اور روزہ محض بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یعنی کہ جو بندہ رمضان المبارک کا روزہ بھی رکھتا ہے اور جھوٹ بھی بولتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا، توبہ کرتا ہے اور پھر دوبارہ جھوٹ بولتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کا استقبال گناہوں کو چھوڑنے کے عزم کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا۔ رمضان کا استقبال ہمیں عبادت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یعنی کہ رمضان مبارک جو ہے وہ ہمیں گناہوں کو چھوڑنے پر عزم کرتا ہے کہ گناہوں کو چھوڑ کر اپنے گناہوں کی توبہ کر کے ہم اس کا استقبال کریں اور عبادت کی طرف متوجہ ہو جائیں، دل کھول کر رب پاک کی عبادت کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ بخاری مسلم میں۔ یہ اللہ کی خاص رحمت ہے کہ نیکی کے راستے آسان کر دیے جاتے ہیں۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ رمضان کے استقبال کا ایک عام پہلو سچی توبہ ہے۔
جو شخص